رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو، آپ اپنے امتیوں کو، آپ اپنے ماننے والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ نشانی کیا ہے؟ کس طرح آپ سمجھیں گے یہ میرا غلام ہے؟ فرمایا قیامت والے دن میرا جو امتی ہوگا وہ میدان محشر میں آئے گا، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں محمد دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اور چمکیں گے اسی کے جو وضو کرے گا نا، اور جو وضو کرتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، آرام سے، تسلی سے وضو کرتا ہے، پورا وضو مکمل کرتا ہے، تو اللہ اس کے وضو کے اعضاء دھونے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس وقت وہ بندہ وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت اور دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی وضو اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ کیا ابھی صرف وضو ہے، دعا پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری رضا کے لیے وضو کیا، اس نے سردی برداشت کی، ٹھنڈا پانی برداشت کیا، ارے فرشتوں اس نے وضو کر لیا ہے، اب نماز کے لیے تیاری کی ہے، میں اللہ اس سے اتنا راضی ہوں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم دیتا ہوں۔ 8 دروازے کھول دو اس کے لیے، کیوں؟ اس نے تیاری کر لیا، اب مجھے راضی کرے گا، نماز پڑھے گا۔ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آیا، ایک ایک قدم پہ اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، اللہ رب العزت ایک گناہ معاف فرماتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ جس وقت یہ بندہ مسجد میں آتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی غرض سے، فرمایا مسجد کے گیٹ پہ آیا، دیکھا جماعت تو ہو چکی ہے، ٹائم تبدیل تھا یا کسی وجہ سے غلط فہمی سے اب جماعت سے نماز ہو چکی ہے، لیٹ پہنچا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس نے بڑی محنت کی ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کاروبار چھوڑا، گھر بار چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی، اب چھوڑنے کے بعد میرے در پہ آ گیا ہے نا، اب اس کو جماعت کے ثواب سے محروم نہ کرو۔ جن لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی انہیں بھی پورا پورا اجر، اور اس کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر میں اللہ عطا کروں گا۔ صرف آنے پہ اللہ اجر عطا کرے گا، تو جس وقت وہ آ کے جماعت سے نماز پڑھے گا پھر رب کتنا راضی ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کون؟ فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے حضور آ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اس کا یہ عمل اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں میں تفاخر کے انداز میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں، دیکھو نا میرا بندہ سب سے جو پیاری اس کی چیز ہے، پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، میرے سامنے جھکاتا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ اکبر، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا وہ بندہ جو نماز کے لیے نہیں آتا، میرے ذکر کے لیے، اسے بلایا جاتا ہے، مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نا نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، کامیابی ادھر ادھر ڈھونڈنے والوں آؤ، اللہ کی رضا میں کامیابی ہے۔ فرمایا اس کامیابی کے لیے جب بلایا جاتا ہے، یہ بندہ نہیں آتا، میں اللہ رب العزت کیا کرتا ہوں؟ فرمایا وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا میری یاد سے، نماز سے روگردانی کرنے والے کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ آج پورے پاکستان کی معیشت تنگ ہو چکی، ہر بندہ رو رہا ہے۔ رونے کی بنیادی وجہ کیا؟ ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کا در چھوڑ کے در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری معیشت کو تنگ کر دیا۔ ہر بندہ کما رہا ہے، نوکری کے پیچھے پھر رہا ہے، ہر بندہ کاروبار کے پیچھے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں، لیکن پوری نہیں پڑتی، معیشت تنگ ہو گئی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کے در پہ جھکنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے میری روزی کے اندر سے برکت اٹھا دی ہے۔ اور جو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ اگر سروے کر لیں پورے پاکستان کا، تو جو مولوی حضرات ہیں ان کی تنخواہ آپ دیکھیں تو بہت کم ہے، بہت بڑی کوئی کمیٹی اچھی ہے ماشاءاللہ، تو 20 سے 25 ہزار کے درمیان تنخواہ ہوگی مولوی صاحب کی۔ لیکن مولوی صاحب سے آپ پوچھیں حالات کیسے ہیں جی، گزارہ کیسے ہو رہا ہے، کہے گا جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ 5 وقت وہ اللہ رب العزت کے حضور جھکتا ہے، دوسروں کو بھی اذان دے کے بلاتا ہے، اللہ نے اس کے تھوڑے میں برکت ڈال دی ہے۔ اور عام آدمی سے پوچھیں تو لاکھوں میں تنخواہ ہے، لیکن پریشانی، ڈپریشن، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا وہ جو نماز سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، میں اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اللہ اکبر، فرمایا آ جاؤ نا میں تمہیں بتاؤں، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا وہ نقصان میں جائے گا، خسارے میں جائے گا، ساری دنیا مل کے اس کا خسارہ پورا نہیں کر سکتی۔ جس نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، اور کامیاب کون ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ تحقیق پکی بات ہے، حی علی الفلاح کی صدا سن کے مسجد میں آنے والا، نماز پڑھنے والا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا وہ بندے جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کر لیا، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر۔ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی، بولیے کس کی؟ جو نماز قائم کرے گا، پڑھے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا نہیں، کسی مولوی صاحب پیر صاحب کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے کاروبار سے فرصت نہیں، فلاں کام سے فرصت نہیں، فلاں کام سے فرصت نہیں، مجھے وقت نہیں ملتا۔ فرمایا 5 ٹائم نماز کی پابندی تم کر لو، اللہ تمہارے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ فرمایا یہ جو وقت نہیں ملتا، کہتے ہیں مصروفیت بہت ہے، 5 وقت اللہ کو دے دو۔ 5 وقت جب اللہ کے سامنے آ کے جھکو گے،
اللہ دن رات میں اتنی برکت دے گا، تمہارے آرام بھی پورے ہوں گے، سب کو جن کو تم ٹائم دینا چاہتے ہو ٹائم بھی مل جائے گا، کیوں؟ اس میں برکت ہو جائے گی۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پڑھے رب کا، رب نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا جنتیوں کا دوزخیوں کا دونوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، فرمایا جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اب اللہ رب العزت جنتیوں کو دوزخیوں کا سارا منظر دکھائیں گے۔ اب یہ جنتی جنت میں بیٹھ کے شیشے گویا سامنے لگے ہوئے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو۔ اب یہ پوچھتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ارے تم تو میرے رشتہ دار تھے، محلے دار تھے، پڑوسی تھے، تم یہاں کیسے چلے گئے؟ میں تو تمہیں مسلمان سمجھتا تھا، تم تو مسلمان کہلاتے تھے، رہتے بھی ایسے ملک میں تھے جہاں سارے مسلمان تھے، آج دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ اس وقت وہ دوزخی پکار کے کہے گا دنیا کی کوئی کتاب نہیں میں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ما سلککم فی سقر۔ اب جنتی سوال کریں گے یہاں کس طرح پہنچ گیا؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہاں میں دنیاوی زندگی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ ابلیس وہ لعین ہے جس کو اللہ نے راندہ درگاہ بنایا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، ایک سجدے کا انکار اللہ کی نظر میں اس کو ذلیل کر دیا۔ اور جو بندہ صبح سے لے کے شام تک کئی سجدوں کا انکار کرتا ہے، کیا اس کا رب اس سے راضی ہوگا؟ اس لیے نہ سردی دیکھیں نہ گرمی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ نماز ایمان کی دلیل ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آخری میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول ہے، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں میرے غلاموں نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ اور بڑا ہی وہ خوش نصیب انسان ہے جو 5 وقت اپنے رب کے سامنے آ کے جھکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا پکی ٹھکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، جو مومن ہے وہ کامیاب۔ یا اللہ کون سے مومنوں کی کامیابی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیجیے۔